الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس عزیز دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، مختصر سا پیغام دینا ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات عرض نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی رضا کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں آئیں اور دنیا کما کر چلے جائیں، اور دنیا تو ویسے بھی فانی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اور اس دنیا کی تمام نعمتیں، تمام دولتیں یہ دھوکہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس بات کا استحضار اور یقین ہو جائے کہ یہ دنیا کی نعمت، دولت، یہ تمام چیزیں دھوکہ ہیں، تو پھر انسان ٹھیک چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ سے انسان کا تعلق، کنیکشن اور رابطہ تب ٹوٹتا ہے جب انسان اپنے اوپر دنیا کو حاوی کر لے اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگ جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر مجموعی طور پہ جو وبال آیا ہے، جو فساد برپا ہے، وہ مال کا، مادہ پرستی کا، اس چیز کا ہے کہ دنیا والے آج یہ دعوت دے رہے ہیں، پوری دنیا، عالم یورپ، اقوام مغرب، کہ دنیا کی طرف آؤ، اور دنیا کی چار چاندنیاں انسان کو اپنی طرف اتنا ہی اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ انسان بھی غفلت کا مارا دھوکے کا سامان اپنے لیے اور تیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دھوکے کا سامان اسی لیے کہا ہے۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ نظر کا فریب کس کو کہتے ہیں؟ رات کو دن سمجھ لے، دن کو رات سمجھ لے، اور سورج کو چاند، چاند کو سورج، ستاروں کو کچھ اور، یعنی جو حقیقت ہو وہ بدل جائے۔ حقیقت بدل جائے۔ حقیقت کے بدلنے سے انسان پھر یہ ہو جائے کہ انسان بھول جائے کہ میرا مقصد کیا تھا، مجھے جانا کیا تھا، منتہائے نظر کیا تھا۔ اس کو بھلا کر انسان اپنی حقیقی زندگی کو بھول بیٹھے اور جس آخرت کی طرف جانا تھا اس کو بھول کر دنیا کے گھاٹے کا سودا کر لے۔ جوان بھی یہی کر رہے ہیں، بوڑھے بھی یہی کر رہے ہیں، عورتیں بھی یہی کر رہی ہیں، ہر کوئی ایک ہی دوڑ پر لگا ہوا ہے، دنیا کو اچھا بنا لیں، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اور جو انسان آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری اور پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کہہ دیا، بہترین انجام تقوی والوں کا ہے، متقی لوگوں کا ہے۔ اور تقوی اور اللہ سے ڈرنے کی برکات یہ ہوتی ہیں کہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عافیت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ رزق تو دنیا کے اندر سب کو ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی، رینگنے والی، دوڑنے والی، بھاگنے والی، اڑنے والی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام کا رزق مقدر کر دیا، اور اس وقت تک موت انسان کو نہیں آتی، لن تموت نفسا، جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اور جب تک وہ رزق کا آخری دانہ اور آخری گھونٹ اور آخری پیاس کا پانی نہ پی لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کو موت نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن گناہ گار کو بھی روزی ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ گاروں کو زیادہ ملتا ہے۔ اب ایمان والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے گناہ گاروں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، اس کی اتنی بڑی بلڈنگ بن گئی، اس کی اتنے زیادہ یہ ہو گئے، اور ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو نعمت نہیں مل رہی ہے۔
تو جب یہ چیز ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کو کے ساتھ یہ معاملہ ہے، غیروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو آسان سی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کے اندر بڑا لطیف اشارہ ہے، بہت پیاری بات ہے کہ بھئی قید خانے میں تو ضروریات پوری ہوتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ جیلر آئے آپ سے یہ پوچھے جناب کیا کھائیں گے، اس طرح کا پروٹوکول تو نہیں ملتا قید خانے میں اور جیل خانے میں۔ وہاں تو جو مل رہا ہے، جیسا مل رہا ہے، گزر بسر کر کے نکل جانا ہے آپ کو سزا کاٹ کر۔ تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور سزا کے طور پہ انسان کو دی ہے، نہ یہ کہ مزے کے لیے۔ اب انسان یہ سمجھے کہ نہیں یہ ہماری جائے قیام گاہ ہے اور یہیں پر رہنا ہے، اسی کو بنانا ہے، اسی کو بسانا ہے، اسی کو چلانا ہے اور اسی کے ساتھ جانا ہے، تو یہ انسان دھوکے کا اور غفلت کا سودا کر رہا ہے اور گھاٹے اور نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ بازار میں سناتا رہتا ہوں یہ واقعہ، بازار میں غلام بک رہا تھا، خریدنے والا آیا اور خریدنے والا یوں کہتا ہے کہ بھئی قیمت لگائی۔ قیمت لگانے والے نے جب دوگنی قیمت لگائی تو وہ کہہ رہا ہے کہ دوگنی قیمت کیوں لگا رہے ہو، بازار میں تو غلاموں کا اور یہ ریٹ چل رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ غلاموں کا جو ریٹ چل رہا ہے بازار میں وہ الگ ہے، لیکن میں جو یہ غلام بیچ رہا ہوں اس کی کوالٹی بہت الگ ہے، بازار میں ایسا غلام آپ کو نہیں ملے گا۔ اور دیکھنے والا بھی قدردان تھا، خریدنے والا بھی قدردان تھا، اس نے بھی دیکھا کہ بھائی بات کچھ تو ہوگی کہ یہ دوگنی قیمت لگا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو پھر کہنے لگا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے، خرید لیا، کیا نام ہے؟ کہنے لگا میرے مالک پرانا نام کچھ اور تھا، اب تو جو نام رکھے وہ نام ہے، کیا کھائے گا، تو جو کھلائے وہ کھاؤں گا، کہاں رہے گا، جہاں رکھے وہاں رہوں گا، کیا پہنے گا، جو پہنائے وہ پہنوں گا، کہ تیری کوئی اپنی خواہش نہیں ہے، تیری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میری مرضیاں، میری خواہشات، میرے جذبات سب قربان کر کے تیرا ہو چلاؤں، اب تو جیسا چاہے ویسا مجھے استعمال کرے، میری اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے۔ انسان دنیا میں اپنی مرضیات پر چلتا ہے، لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے اللہ تو جس حال میں رکھے اس حال میں راضی ہیں، تو جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ تو یہ جو دنیا کے اندر ایک فساد برپا، قرب قیامت سے پہلے دنیا انسانوں پر بڑی حاوی ہو جائے گی اور انسان دنیا پر حاوی ہو جائے گا، دونوں دنیا اور انسان آپس میں ایک دوسرے کی دوڑ لگے گی اور ایک ایسی ہوڑ لگے گی کہ لوگ دنیا کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے، دیوانے اور مجنون ہو کر پھریں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بس یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ صبح اور شام دنیا کی باتیں کر کے انسان قبر کے قریب جائے گا اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے اللہ سے دور جا رہا ہوں۔ تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ دنیا غیروں کے لیے جن کو بہت سارا مل رہا ہے، تو کسی بھی غیر کی اور کسی دنیا دار کی نعمت کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ نے ان کو اتنا دیا، ہم کو نہیں دیا۔ نہ نعمت اور دولت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی علامت ہے، اور نہ انسان کا غریب رہنا یہ اللہ کے خوش ہونے کی علامت ہے۔ اپنی کیفیت کو دیکھنا پڑے گا، اپنے دل کی حالت کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرات صحابہ میں غربا بھی ہیں، حضرات صحابہ میں مالدار بھی ہیں، تو اب بات نکلے گی تو دور تک جائے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، ہمارا اس وقت میں اللہ سے کیا کنیکشن اور رابطہ ہے، ہمارا اس وقت میں اللہ سے کیا تعلق ہے، تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس کو نہیں سمجھ رہے، جس کی وجہ سے ساری ٹینشن ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن انسان کو اس وقت گھیر لیتے ہیں جب وہ اپنے نصیب اور اپنے مقدر سے زیادہ کی تلاش اور کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کا یہی مسئلہ ہے، ٹینشن لے کر آ رہے ہیں، ڈپریشن لے کے آ رہے ہیں، کیا وقت سے پہلے، اور ایک بہت بڑی مصیبت ہے وقت سے پہلے، بیفور ٹائم۔ کیوں آپ بیفور کیوں چاہتے ہیں، پہلے کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب وہ بس ایسا اور ویسا، یہ چاہیے تھا وہ چاہیے تھا۔ وقت سے پہلے جو کسی چیز کی طلب میں پڑے گا وہ رسوا اور پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 9 مہینے پر اولاد دیتا ہے، بکری کے ولادت کا ٹائم الگ ہے، دوسرے جانوروں کے بچوں کے جننے کا وقت الگ ہے، کھیتی کے اگنے کا ایک وقت الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کوئی چیز اگر ہوگی یا تو خراب ہوگی یا پھر صحیح نہیں ہوگی، خراب ہوگی اور ہو بھی گئی تو آپ کے کام کی نہیں ہوگی،
اس میں مزہ نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اپنے دل کو سمجھانا چاہیے ان حالات کے اندر اللہ جو ٹائم، جس وقت، جس کام کا آپ نے دنیا کے اندر مقدر کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہوگا، اس سے پہلے مجھے اس کی طلب اور کوشش میں بھی مت لگائیے گا۔ بڑی اہم دعا ہے یہ، اے اللہ جو آپ نے جس کام کو، جس چیز کو، جس نعمت کو میرے لیے جس وقت مقدر کر رکھا ہے، اللہ اس چیز کا خیال میرے دل میں اسی وقت ڈالیے گا اور اس وقت آپ اسباب بنا کے میرے لیے اس کو آسان فرما دیجیے گا۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور دوسری چیز، مسائل کا معاملہ انسان کو اللہ سے حل کروانا چاہیے۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں، چند طریقے ہیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ دل میں انسان کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے مجاہدے تو تم سے ہوں گے نہیں، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ دل میں اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لو، کوئی مسئلہ ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، کوئی بات ہو فوراً اللہ سے کہہ دو، یہ اس سے اللہ سے ایک دوستی کا تعلق بنے گا۔ اللہ کو کلوز فرینڈ بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر بات اللہ سے شیئر کر دیں، وہ تو دل کا حال جانتا ہی ہے۔ اگر اللہ سے دل کے حال کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو میں جواب دوں گا۔ آج دعائیں مانگنے کا بھی رواج ختم ہو گیا اور یہ امت دعائیں نہ مانگنے کی وجہ سے بہت رسوا ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دعائیں مانگو میں قبول کروں گا۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر جو فساد ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ سے بے تعلقی کی وجہ سے ہے، اپنا احتساب نہ کرنے کی وجہ سے ہے، خرمستی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہے، اور دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی وجہ سے، دین سے غفلت کی وجہ سے ہے، اور آخرت کی طرف سے بے توجہی کی وجہ سے ہے۔ آخرت کا یقین پیدا ہو جائے کہ مرنا اللہ کی طرف جانا ہے تو فساد دنیا کا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ یقین اور یہ تعلق اور یہ چیزیں انسانوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اور دنیا نے انسان کو اپنا غلام بنا لیا اور انسان نفس کے تابع اور نفس کا غلام بن گیا ہے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ خیال کی ضرورت ہے۔ اپنا محاسبہ کریے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اپنا حساب کریے، روزانہ بیٹھ کر آج اللہ سے تعلق بڑھا یا کم ہوا، آج صبح سے لے کر شام تک کتنی زبان کے بول اللہ کے قریب ہونے کی کیے اور کتنی زبان کی باتیں اور زبان سے باتیں اللہ سے ناراض کرنے کی اپنی زبان سے کتنوں کو تکلیف دی، آج کیا کیا حقوق لوگوں کے ادا ہوئے، آج کیا کیا حقوق لوگوں کے مارے ہیں، آج اللہ کے تعلق میں کتنی کمی آئی ہے۔ یہ چیز انسان کو دھیرے دھیرے انشاءاللہ صحیح ٹریک پر لے آئے گی۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے کہ دعا کے ساتھ اور اپنے احتساب کے ساتھ وقت گزاریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نفع پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سبق آموز اور عمل کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔